الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہا تھا کہ عربی زبان میں کل کتنے حروف ہیں؟ 28 اور 29۔ ہاں، ایک قول کی بنا پر 28، دوسرے 29۔ 28 ہو چاہے 29 ہو، فرق نہیں پڑتا۔ ان 28 اور 29 حروف میں 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن کا تلفظ، جن کے ادا کرنے کا طریقہ اردو اور فارسی زبان سے الگ ہے۔ ٹھیک ہے، 28 میں سے 10 نکالیں گے تو کتنے بچ جائیں گے؟ 18۔ 29 میں سے اگر 29 میں سے 10 نکالیں گے تو 19، یعنی 19 حروف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ عربی میں ویسے ہی ہے جیسے اردو میں ہے، جیسے فارسی میں ہے۔ تو ان 19 یا 18 حرفوں کو کہ جو تلفظ میں ایک ہی جیسے ہیں، جیسے اردو اور فارسی میں تلفظ کیا جاتا ہے ویسے ہی عربی میں بھی، تو کوئی اس پر کام کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تلفظ ہم جانتے ہیں۔ عربی میں صرف 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ، جن کا مخرج اردو اور فارسی سے الگ ہے۔ وہ کون سے 10 حروف ہیں کہ جن کی ادائیگی اردو فارسی کے حروف کی ادائیگی سے کیا ہے؟ الگ ہے، فرق رکھتے ہیں۔ وہ 10 حروف، نمبر 1 تے نہیں ہوئے ابھی پڑھا، کیا بولتے ہیں؟ حرف نہیں، ابھی اس کو نام کیا ہے؟ سے ہے، ابھی کل پرسوں پڑھا ہے تو پھر غلط کیوں پڑھتے ہو؟ ابھی تو عربی پڑھ رہے ہو نا، اردو میں بول رہا ہوں۔ عربی میں فرق کرتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ ایک سا ہے، ٹھیک، سا، اس کے بعد ہاں، ٹھیک، اس کے بعد زال، کیا بولتے ہیں؟ زال، ہاں، اس کے بعد صاد، صاد، اس کے بعد زاد، اس کے بعد تا، کیا ہے؟ تا، اس کے بعد ذا، اور کیا ہے اس کے بعد؟ عین، غین، عین، غین، اور کیا ہے؟ واو۔ ٹھیک ہے، یہ 10 وہ حروف ہیں کہ جن کا تلفظ اور جن کی ادائیگی عربی میں الگ طریقے سے ہے، اردو میں۔ تو جب ان کا تلفظ اور ان کی ادائیگی عربی میں الگ ہے اور قرآن عربی میں ہے، تو ان کا تلفظ جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا تلفظ جاننا ضروری ہے، ان کا مخرج جاننا ضروری ہے، کیسے ادا ہوتے ہیں، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ ان 10 حرفوں پہ کام کیجئے، پہلے ان کے مخرج کو سمجھیے اور پھر تمرین کیجئے، اتنی تمرین کیجئے، اتنی مشق کیجئے کہ ان حروف کے مخرج آپ کے لیے بالکل سہل اور آسان ہو جائے۔ جب بھی آپ ان حروف کو ادا کریں تو ان کے اصلی مخرج سے سمجھ میں آئے کہ ہاں عربی والے مخرج سے اس حرف کو ادا کر رہے ہیں، نہ کہ اردو والے۔ ٹھیک، تو اب ان 10 حرفوں کو الگ الگ بتائیں گے آپ کو کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کس کا کیا مخرج ہے، تاکہ آپ جب قرآن کی تلاوت کریں تو ان حروف کو ان کے اصلی مخرج سے ادا کریں، تاکہ آپ کی تلاوت کیا ہو۔ باقی جو 18 یا 19 حروف ہیں اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی عربی میں، اردو میں، فارسی میں ایک ہی جیسی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ با، حرف با، ٹھیک، جیسے عربی میں پڑھا جاتا ہے ویسے ہی اردو میں، ویسے ہی فارسی میں۔
تو با تو ہماری زبان میں بھی ہے، ہم جانتے ہیں یہ کیسے ادا ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے مثال کے طور پہ اگر آ جائے کسی کلمے میں ابراہیم، یا ہماری اردو زبان میں لکھ دیں، کیسے پڑھیں گے؟ دونوں کو ایک ہی طرح سے، چاہے عربی میں ہو چاہے اردو میں، فرق نہیں پڑتا، ابراہیم. ٹھیک، لیکن مثال کے طور پہ اردو میں مثال کے طور پر فارسی میں جیسے ساعت، عربی میں الساعہ مثلا، مثال کے طور پر فرق کرے گا بھائی. یہاں ہلکا سا بس خالی الساعہ ایسے پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں جب پڑھیں گے تو عین کو باقاعدہ کیا کریں گے مولانا؟ الساعہ زور دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو اس کے مخرج سے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 حروف عربی کے ہیں کہ جن کا تلفظ اور جن کی ادائیگی اردو اور فارسی کے حروف سے الگ ہے، ان کا اصل تلفظ کیا ہے، اس کو فارسی میں کیسے تلفظ کیا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے. نمبر 1 حرف تا. غور کرنا، اگر یہ سمجھ لیا تو ٹھیک، تلاوت صحیح ہو جائے گی آپ کی، وإلا نہیں ہوگی. حرف تا کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانت کی جڑ میں ہلکے سے ٹچ کر کے آواز نکالیں گے تو یہ حرف تا ادا ہوگا. زبان کی نوک کو سیٹی بالکل نہیں آنی چاہیے، ایک دم بغیر سیٹی کے ہلکا سا ٹچ کر کے، زور نہیں دینا ہے، بالکل نو کے زبان کو دانت کے جڑ میں لگا کر کے زور نہیں دینا ہے، ہلکے سے ٹچ کر کے فوراً ادا کر دینا ہے. تا ایک دم ہلکے سے سمپل تا. سیٹی بالکل نہیں آئے، دباؤ ڈالو گے تو سیٹی کی آواز آ جائے گی. بغیر دباؤ کے، بغیر زور دیے جب ادا کرو گے تو سے نکلے گا، تا نکلے گا. تو سمجھ میں آیا؟ ایک بار اور کس طریقے سے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں سے ملا کر آواز کو باہر نکالیے. جی، اوپر کے جو سامنے کے دانت ہیں اس دانت سے زبان کی نوک کو ملائیں. اب بالکل فشار نہیں دینا ہے، زور نہیں دینا ہے، وإلا اگر زور دیں گی تو سیٹی کی آواز نکل جائے گی. سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، بس نو کے زبان کو دانت سے ٹچ کیا، فوراً آواز نکالو تا. ایک دم آسانی سے، کوئی مشکل نہیں. ٹھیک، سمجھ میں آئی؟ نو کے زبان کو سامنے اوپر کے دانتوں سے ملا کر منہ سے آواز باہر نکالنی ہے. یہ ہے عربی میں تا کو ادا کرنے کا طریقہ. عربی میں جب تا پڑھا جاتا ہے، تا کا تلفظ کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے کہ نو کے زبان کو اوپر کے دانتوں سے ملانا پڑتا ہے اور بغیر کسی دباؤ ڈالے، بغیر کسی فشار کے، زور دیے، سیٹی کی آواز نکالے بغیر. سمجھ میں آ گیا؟ جی آقا. ایک بار اور حرف تا کیسے تلفظ کیا جاتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ تلفظ کہوں یا مخرج کہوں، آپ سمجھ لینا، یعنی کہاں سے ادا کریں. ٹھیک، حرف تا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا مخرج یہ ہے کہ نو کے زبان کو اوپر کے دانتوں سے ملا کر آواز باہر نکالیں گے، بغیر اس کے کہ نو کے زبان کو دانت کے اوپر فشار دیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، سیٹی کی آواز پیدا کی جائے. سیٹی کی آواز بالکل، سیٹی کی آواز کب نکلے گی؟ جب تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے زبان اور کیا ہے دانتوں کے اوپر، ہاں تو نکلنے لگے گی. اگر دباؤ نہیں ڈالیں گے، ایک دم بالکل سیمپل، نو کے زبان کو دانت سے ٹچ کیا، فوراً آواز نکال دو تا، ایک دم ہلکے سے تا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ہاں اب دیکھیں کیا دیا ہوا ہے کتاب میں آپ کے. کتاب میں آپ کے دیا ہوا ہے کہ ہر ہاں میں چلا جا رہا ہے ادھر چلیں حرف سا کیا لکھا ہوا ہے کتاب میں آپ کے. ہاں اس حرف کو پڑھو گے کیا لکھا ہے. ہاں اس حرف کو ادا کرتے وقت یعنی جب اس حرف کو آپ ادا کریں گے جس وقت تلفظ کر رہے ہوں تو نو کے زبان کو نو کے زبان یہ جو سامنے کی دانت ایک دم لاسٹ حصہ ہے زبان کا. لاسٹ کا مطلب کہ جو باہر آتا ہے ٹھیک لاسٹ والا ادھر اندر والا نہیں ٹھیک. نو کے زبان جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک. نو کے زبان کو سامنے کے اوپر کے دانتوں سے اوپر کے جو سامنے کے دو دانت ہیں بڑے والے ٹھیک ان سے ملا کر منہ سے ہوا باہر نکالتے ہیں تو حرف تا 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 سا نہیں بابو تا ٹھیک ہے بالکل دباؤ مت ڈالو ٹھیک. اب کہہ رہے ہیں کہ حرف سا ادا کرتے وقت اس بات کی طرف توجہ رہے کہ سیٹی کی آواز کی جو سین میں ہوتی ہے وہ نہ نکلنے پائے. سیٹی کی آواز نکلے گی تو تا سین ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں سیٹی کی آواز نکلے گی اس میں بالکل سیٹی کی آواز نہیں ہے ٹھیک. اب آئیے کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں جن کلمات میں حرف سا آیا ہوا ہے ٹھیک. آپ ابھی تمرین کر لیجئے کیسے پڑھیں گے. ثواب کیا پڑھیں گے ثواب. ہاں زبان کی نوک کو دانت سے ملا کر کے بغیر آواز نکالے پڑھیں. ثواب ثقلت ثلاث مثابتن ثابتن ثم ثلث ثلاثون صبورا ثقالا ثبورا جاثیہ یا جاثیتن اگر آخر میں اسے پڑھنا ہے تو کثیرن یثبتو الاجداث کیسے پڑھیں انا اعطیناک الکوثر تر کیسے پڑھیں گے تر. جہاں کہیں بھی سا آئے تو آپ نے آپ سمجھ لیا ہے کہ کیسے ادا کرنا ہے. نو کے زبان کو سامنے کے اوپر والے دانت سے ملا کر بغیر سیٹی کی آواز نکالے آپ نکال دیجئے ہو جائے گا ٹھیک ہے. سا ہو گیا ٹھیک. یہ تیسرا والا ورڈ پھر سے پڑھ دیا سلاسو. ہاں سلاسو 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 اس کو تمرین کرنے کی ضرورت ہے سمجھ رہے ہیں. جی تھوڑا سا وقت اگر آپ دیں گے تمرین کریں گے جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق جب آپ 2-4 دن تمرین کر لیں گے تو پھر تمرین کی ضرورت نہیں. جب یہ حرف آئے گا نا تو خود بخود آپ کی زبان وہیں پہنچے گی جہاں پہنچنی چاہیے جو اس کا تلفظ ہے جو اس کا مخرج ہے خود بخود زبان پہنچے گی. لیکن ابتدا میں تمرین مشق ضروری ہوم ورک ضروری ہے. حرف ہا کہیں گے حرف ہا حلق سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے اس کی جگہ کا ہاں حلق میں. کبھی کبھی انسان کی حلق میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو آواز کیسی نکلتی ہے جیسے سانس بڑی مشکل سے آ رہی ہے
آواز بھاری ہو جاتی ہے، ٹھیک، جیسے آواز گلے میں پھنسی ہوئی ہو، ہاں، آواز گلے میں پھنسی ہوئی ہو، گلا پھنسا ہوا ہو، گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہو تو آواز کیسے نکالی جاتی ہے؟ جناب جب تیز بھاگ کے آتے ہیں تو ہانپتے ہیں نا. نہ وہ نہیں، نہ ایسے نہیں کرتے، ہانپتے تو ایسے نہیں ہیں، اس سے بھی گہرا، اس سے بھی گہرا، اس سے بھی گہرا، ہاں، ایک بہت گہرا نکالتے ہیں بعض لوگ بہت گہرا نکالتے ہیں، جیسے اپنے مولانا ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے اتنا گہرا نہیں نکل پاتا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا گہرا نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا گہرا نکال سکتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، اہم کیا ہے کہ آپ کو حلق سے نکالنا ہے، آپ کو حلق پہ زور دے کے، جیسے آپ کے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، آپ کو اس انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیم، گلے پہ زور دیجئے آپ، جیسے آپ کے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہو، آپ باہر نکالنا چاہتے ہو، الحم 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 الحم، ہم نہیں، خوب زور دیجئے، جیسے آپ کے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہو اور آپ اسے باہر نکالنا چاہ رہے ہوں، الحمد الحمد حمد حمد، ہاں، ٹھیک، تو سمجھ میں آیا؟ ہاں، ایک بار اور سنو، حرف ہاں حلقی حروف میں سے، حلقی یعنی حلق سے نکلنے والا حرف ہے، حلقی کا مطلب جو حلق سے نکلتا ہے، حلقی یعنی جو حلق سے ادا ہوتا ہو۔ کیسے ادا کریں گے؟ اس حرف کو حلق سے، درمیان سے، ہے نا مولانا، درمیان حلق سے، گلے کے بیچ سے، ٹھیک، اس طریقے سے کہ جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہو، گلے پر دباؤ ڈال کے، گلے میں زور ڈال کے، ایسے ایک دم سمپل نہیں، آپ پہلے اپنی گلے پر زور ڈالیے، دباؤ ڈالیے، جیسے کوئی چیز پھنسی ہو، نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں، بس ختم۔ ہاں، کیا لکھا ہے؟ حرف ہاں، یہ حرف حلق میں ایک خاص دباؤ سے ادا ہوتا ہے، حلق میں ایک خاص دباؤ جب ڈالیں گے، اس طرح سے کہ جیسے اگر کسی کی حلق میں کسی چیز کا چھلکا پھنس جائے، جیسے آپ کے گلے میں پستے کا چھلکا پھنس گیا ہو اور آپ اس کو ہوا کے دباؤ سے نکالنا چاہ رہے ہوں، ٹھیک، آسان لفظوں میں گلے پر جب دباؤ ڈالیں گے، آپ اپنے گلے پر جب دباؤ ڈالیں گے، زور ڈالیں گے، ٹھیک، تھوڑی سی قوت اور طاقت صرف کریں گے تو یہ خود بخود نکلے گا۔ گلے پہ آپ ڈالیے اپنے دباؤ، الحمد الحمد۔ اب یہاں پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک، یہاں پر دیا ہوا ہے، ٹھیک، کیا کیا دیا ہے؟ الحمید، الحمید یا حمید، محبت حاجزا، المحال حسنا، حنفاء۔ پڑھو تو بابو کتاب میں دیکھ کے، حلق سے نکال کے پڑھو تو دیکھیں کیسے پڑھتے ہو، پڑھو کہیں سے بھی پڑھو، کوئی حرف نکالو۔ چلیں بس کریں، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں۔
ہاں پڑھیں پڑھیں، میری طرف مت دیکھیں، پڑھیں کتاب میں دیکھیں جلدی جلدی. حامدن، کہاں حامدن ہے بے؟ حاجزن. ہاں المحال. چلیں آگے آپ پڑھیں تو. الحمد حامد کتاب میں دیکھ کے پڑھیں، ادھر مت دیکھیں ایک دم. حبت ہاں حاجزن حاجزن. ہاں زور لگائیں. اب میں دیکھیں جو بتایا گیا ہے کہ کیسے ادا ہوتا ہے ویسے ادا کرنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر مت دیکھیں. آپ اپنے گلے پہ دباؤ ڈال لیے، پھنسی ہوئی چیز کو نکالنے کی جیسے کوشش کرتے ہیں اس انداز سے اس حرف کو ادا کیجئے تو خود بخود باہر آئے گا. ختم. المحال ہاں المحال. حسنا حسنن. چلے آگے پڑھیں آپ غلام علی. حمل حمل. ہاں یحول. ہاں پڑھے. ہاں چلیں علی اصغر، علی اصغر جلدی پڑھو بابو، پڑھو. ابے حلق سے نکال، حلق سے، حلق پھاڑ جلدی، حلق پھاڑو اپنی. ہاں حبا، خوب زور ڈالو نا، ہوا بھرو گلے کے اندر اور پھر ہاں چلو پڑھو. ہاں حبالہم. چلے جلدی جلدی. ہاں محیطتن. ہاں چلو پڑھو ادھر. وسیم ایک منٹ خاموش رہو، جس سے کہا جاتا ہے احیاہا. احیاہا نحیی. الریاح الریاح الریاح. ہاں بھائی آن لائن کون کون ہے؟ جی آقا. ہاں تو آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ جی تھوڑا دو چار کلمے پڑھیں، دیکھیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، صحیح ادا ہو رہا ہے کہ نہیں. حیلتن. نہ تھوڑا ابھی دباؤ کم ڈالا ہے آپ نے، زور لگائیے، اس کو بھاری بھرکم بنائیے. حیلتن. نہ اور زیادہ. حیلتن حیلتن. خوب زور ڈالیے گلے کے اوپر، جیسے آپ کے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، گلے میں پھنسے کیسے کھانستے ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ویسے. میں بتاؤں؟ جی بسم اللہ ہاں رحمن الرحیم. جی ہاں چلے میرے خیال سے یہ دو حرف 10 میں سے 2 حرف، ایک حرف تا اور ایک حرف ہا، ان دونوں کا تلفظ اور مخرج آپ نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں حروف عربی میں کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، تلفظ کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں. اب ان دونوں حروف پہ تمرین، اس کی ریہرسل، اس کی مشق، اس کو بار بار دہرانا، پڑھنا، تاکہ آپ کی عادت بن جائے. جب آپ ان حروف کو تلفظ کریں تو خود بخود کیا ہے مخرج تک پہنچ جائیں آپ. ٹھیک ہے، اس کو اپنے مخرج سے، ان کے مخرج سے ادا کر سکیں، اس کی تمرین کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ آج سے ہی